ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ کو زبان سے روکنا ہے، اور اگر اس سے بھی کمزور ہیں ایمان یا قوت آپ کی، تو آپ کو اس کو دل میں برا جاننا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جب بھی ہم کسی طاقتور کی بات کریں، خاص طور پہ اسرائیل کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، یا آپ کے ارد گرد جو ظالم بندہ ہے، جس کے پاس اقتدار ہے یا جو قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور ہم کمزور ہیں، تو اس وقت اگر ہم دل میں بھی برا جان لیتے ہیں تو ٹوٹا پھوٹا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود کو طاقتور نہ بنائیں، ہمیں طاقتور بننا ہے۔ اگر ہمیں اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اس جتنی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، اسی طرح اگر ہم نے امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے تو بحیثیت قوم ہمیں اس درجے تک پہنچنا ہے، پھر ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک سٹک ہو اور ہم کسی بندوق والے کا مقابلہ کریں، یا اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کی فائنینشیل حالات بہت اچھے ہیں، تو ہم اس کے مقابلے میں قرض لینے والے ایک دم اس سے لڑ جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کم از کم ہم زبان سے یا دل سے اسے برا جان سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خود کو اس قدر خاموشی کے ساتھ ٹرین کریں کہ ایک دن ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کے ارد گرد بھی اگر کوئی ایسا ظالم شخص ہے تو بجائے کہ اس کے ساتھ اس وقت لڑنے کی جب آپ کمزور ہیں، آپ کو اس وقت لڑنا چاہیے جب آپ خود کو مضبوط کر لیں، کیونکہ تب ہی آپ اس کو اس کے برابر کا جواب دے سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ طاقتور کے ساتھ مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی طاقتور بنو، نہ کہ کمزور بن کر اس کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ خواہ مخواہ میں مارے جائیں گے۔